بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تندرستی دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اج جمعۃ المبارک ہے، انشاءاللہ اسی ہن جمعے کی تیاری کر لی ہے تے اسی جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خط کرا کے نہا کے صاف ستھرے کپڑے پا کے سرما پا کے پرفیوم لا کے تے الحمدللہ ساڑی جمعے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے تے بیان شروع ہے مسجد تے انشاءاللہ اسی بھی 1 منٹ مسجد پجنے ہیں تے پھر بیان سننے ہیں، پھر انشاءاللہ تانوں بھی سناواں گے کہ اج کہڑے موضوع تے بیان ہویا ساڑی مسجد چ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اللہم افتح لي ابواب رحمتک۔ تم یہ کام کرنا کہ بطور ابو خالدین تم ان کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کی پہلے دن تو ہی اتنی عزت رکھی ہے کہ مسجود ملائک انہوں بنائی، یعنی اور ملائکہ دے اندر جبریل علیہ السلام بھی سن، اسرافیل اور میکائیل اور بڑے بڑے عظیم اور چہت فرشتے نے جنہاں کا تذکرہ حدیثاں دے اندر آندا ہے، اور جو بڑے طاقتور ہستیاں نے جڑیاں آسماناں دے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتیاں کو سجدہ کرایا اس انسان۔ قرآن مجید کے اندر اور بھی بڑے مقامات ہیں جنہوں نے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کے بیٹے کو کرمنا، بڑی تکریم اور بڑی عزت عطا کی۔ ایک باعزت مخلوق ہے آدم، مسجود ملائک بھی ہے تے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اندر اس اعلان کیا کہ اے عزت والی چیز ہے جڑی میں اے بنا کے اتوں تک گل رہی نہیں۔ اگے پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان اور پوری کائنات ہے جڑی اے خلق لکم ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ کہ آخیا سخر لکم ما فی الارض و ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میں نے انسان کی خاطر کام میں لگا دیا۔ سورج ہے تو انسان واسطے کام کر رہا ہے، چاند ہے تو انسان واسطے کام کر رہا ہے، سمندر نے تو انسان واسطے کام کر رہے ہیں، ہواواں، ہاں جی، دھوپ چھاں، زراعت، کھیتیاں، کائنات کا ذرہ ذرہ کدے واسطے کام چ لگا رہا ہے۔ ایک قرآن مجید کے اندر، اور قرآن مجید لاغیب کتاب ہے اور سچی کتاب ہے۔ قرآن کہتے ہیں سب کچھ انسان کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مسخر ہونا مطلب ہے کہ انسان کی خدمت سے لگے رہنا، یا اینج کہو کہ یہ پوری کائنات اپنے تمام وسائل دے نال انسان دی سروس کے اندر مصروف ہے، یہ خدمت کر رہی ہے ساری کائنات۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان اینا عزت دار ہے، انسان کو انسان ہی بنایا سی، انسان کو عزت عطا کی تھی، تقریم اس کائنات دے وچ ایسا ماحول اللہ نے بنایا کہ جڑا انسان واسطے سازگار ہے۔ انہیاں نعمتاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیتیاں، کوئی احسانات کا کوئی شمار نہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ انسان اپنی ماں کا احسان نہیں دے سکتا، مشہور ہے، باپ کو بھی شامل کر لو کہ ہوئے گا ہے کہ انسان اپنی ماں اور باپ کا احسان نہیں دے سکتا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ماں اور باپ نے اپنی اولاد واسطے اس وقت کام کیا جب اولاد کوئی مطالبہ بھی نہیں سی کر سکتی، اور یہ احسانات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جڑا بے سمجھ ہے، جنہوں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کدے نال محبت کرنی ہے، کدے نال نفرت کرنی ہے، کدے آنکھیں لگنا کدے نہیں لگنا، وہ بچہ بغیر کسی واز دے، دیکھو میں واز کر رہے ہیں تھوڑے سامنے، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، تو تسی کوئی کام اینو سن کے کرنا شروع کر دو تو گل بنتی ہے کہ یہ بات سنیا تو وہ عمل کر گیا۔
ہوتا لیکن ماں کی جھولی سے آ کے چپ کرتا ہے اور کسی نال محبت ہوئے نہ ہوئے اپنی ماں کے نال محبت کرتا ہے. انہوں یہ بات کہنے سکھایا کہنے انہوں نے گل دیتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ انہوں کوئی بات نہیں کسی نے دسیا بچے نو نہ انہوں کسی نے کوئی سبق پڑھایا بلکہ بے سمجھ بچے نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اس کائنات کے اندر ایک ہستی ہے ماں کی جڑی میری خدمت کے اندر مصروف ہے اور وہ میری خیر خواہ ہے اور میرے واسطے وہ ایک جدوجہد کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے. بچہ آٹومیٹک ہی اپنی ماں کے نال محبت کرنا لگتا ہے. اگر اسی یہ سمجھنے ہاں کہ وہ تو ماں کے نال بچہ ہے نا اگر اسی سمجھنے ہیں کہ سانوں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سانوں پیدا کیا بلکہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں ساری خدمت کے اندر لگا دیتا اور پیدا ہونے تو لے کے مرن تک انسان کنیاں سے چیزوں کو استعمال کرتا وہ انسان احاطہ نہیں کر سکتا اللہ دیا نعمتوں کا. اگر ایک بچہ اپنی ماں دیا قربانیاں پہچان کے وہ محبت کر سکتا ہے تو پھر ایک انسان اللہ تعالیٰ دیا نعمتوں پان تو بعد کیا اللہ کے نال محبت نہیں کر سکتا. آسان دیکھ رہا ہوں سوال آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اشد حبا للہ وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ہر محبت کو پیچھے کر دیتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ جب اللہ کی محبت آ جائے سامنے تو ایمان والے لوگ نے جڑے وہ سب تو زیادہ اللہ دے نال محبت کر دینا اور باقی تمام محبتوں پیچھے ہٹا دیں. ایک مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں میں انج راضی نہیں ہونا جی میں تسی چاہتے ہو. مینوں اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے مقابلے دے اندر جڑی چیز آندی ہے رستے دے اندر وہ تمام چیزاں تمہوں میری خاطر چھڈنیاں پین گیاں. اگر کوئی چیز اللہ دی محبت کے رستے چ آ جائے رکاوٹ بنے میں کوڑوں نہیں کہتا ہے قرآن پاک کا مطالبہ کہ وہ تمام چیزاں چھڈنے پین گیاں اللہ دی محبت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ منے گا کہ تسی وہی عبادت کر رہے ہو. ہوں میں بھی آسانی نال گل کر رہی ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں تمام محبتوں کو پیچھے کر دینا. اللہ کی محبت ہوئے گی تو پھر عبادت کس طرح کی ہوئے گی اور اگر اللہ کی محبت کے اندر ابھی جھوٹے ہیں تو پھر ساری عبادت کس طرح کی ہوئے گی. قرآن مجید سورہ توبہ ہے وہ کچھ آیات ہیں وہ جب انسان پڑھتا ہے تو ہم دسنی اس بات ضروری ہے کہ یہ وہ گلاں ہیں جڑیاں علماء کرام کرو میں بھی نہیں سنتا کوئی ہے جڑا یہ بیان کرتا ہے. تسی دیکھتے کہ نماز رہ جاتی ہے ساری روزے رہ جاتے ہیں اسلام دیا گلاں رہ جاندیاں نے کیوں رہ جاندیاں ہیں اس واسطے کہ سانو اللہ کی قدر وما قدر اللہ حق قدر ہی اللہ ہی خود کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی قدر ہی نہیں ہے جتنی قدر کرنے کا حق تھا. تنوں نے ایک گاہ جڑا ہے وہ تنوں ڈلا گیا ہے تو جانا تھا کہ نماز پڑھنے گاہ آ گیا تو نماز چھڑ دیتی ہے کہ گاہ تنوں پسند کر لیا ہے. جس بندے نے مسجد کے مقابلے سے نماز کے مقابلے سے گاہ تنوں ترجیح دے دیتی ہے وہ کس طرح کہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. یہ شدید محبت ہے یہ شدید محبت نہیں ہے. اگر شدید محبت ہوتی نا جنہ چیزوں کے نال اسی محبت کرتے ہیں انہوں نے اگر میں اپنی دکان نال محبت کرنا تو وہ پہلے جھگی سی
ہوں تھی دیکھو گے کہ دکان کی ٹائلیں لگ گئی ہیں سونے کھانے بڑے ہیں پہلے 10 تھان سن 100 تھان ہوئے گا جس بندے کو ایک مرلہ تھان نہیں سی محبت کی ہے زمین وہ تھی دیکھو پیالیاں گنو دے آ کے ہاں جی جہد کو ایک پلاٹ نہیں سی وہ بھی دستا کہ یہ بھی میرا پلاٹ ہے یہ بھی میرا اسلام آباد بھی ہے کسی بھی ہے جن نے پلاٹا سے محبت محنت کی محبت کی تو وہ پلاٹ گنو بہت ہی لمبی چوڑی میں نہیں کرتا جنہیں مکانوں کے محبت کی جھگیاں کے رہن والے نے ہوں مکان چیک کرو مکانوں کا محبت کی مکان کیویں دے بن گئے ہاں جی ہوں تمہیں رسوئیاں باورچی خانے ہال ڈائننگ ٹیبل اور واش روموں دیا قطار یہ کچھ محبت کی انہوں نے گھر کے نال محبت کی کی بن گیا نماز کے نال محبت دیکھو ساری نماز کی محبت دیکھو جوں جوں سیانے ہوئے ہیں جوں جوں نماز ہاتھ ہو جاتی پہ ہوں جہاں جنہ عقل مند ہے اُنہ ہی زیادہ کاروبار کرتا پیا تو نماز پڑھنے کو بے وقوف ہی سمجھتا پیا کوئی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ سی جنہ چیزوں تو محبت کی وہ سب لبدی پہ سواری نال محبت کی تو سائیکل تو لے کے ہوں تو کار تک پہنچ گیا پہلی نال محبت کی ایک مرلے تو جناب قلعوں تک جا پہنچے ہیں مکانوں محبت کی جھگی تو کوٹھیاں سے جا پہنچے ہیں اور ایسے طرح سارے معاملات نے خدا دے نال جڑی محبت کی ہے تو کتوں چلے تو کتنے پہنچے ہیں لا لو حساب آپ اپنا سب لوگ کہن گے کہ کوئی شک نہیں کہ خدا دے نال اسی محبت نہیں کی ہر چیز نو اسی اگے کر لیا خدا نو اسی ہمیشہ پیچھے کر لیا نتیجہ پھر دیکھو جڑا ہوں نکلتا قرآن مجید کا مطالعہ چاہیے لوگ کرتے نہیں قرآن اکھان اونج ناظرہ ہی نہیں پڑھتے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں گے آخرت کے اندر کیویں کامیاب ہوں گے یا پھر کسی پڑھے تھے کوئی ترجمہ پوچھ ہی لئیے سارے دل کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے کہ اسی آخرت کے اندر کامیاب ہوں قرآن مجید کے اندر کچھ ماڈل پیش کیتے گئے ہیں ماڈل مثلا نوح علیہ السلام کا ماڈل پیش کیتا ہے قرآن مجید میں کہ جڑے لوگ اللہ دے نال محبت کرتے سن انہوں نے نوح علیہ السلام کو دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل اللہ نے پیش کیا کہ انہوں کو دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل پیش کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا انہاں ہستیاں کو دیکھو نا انہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر کی کیتا ہے اے دن چکے ہوں اگے آدھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پھر میں تھوڑا جہا ٹچ دے کے پھر اگے وہی گل کراں جی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی ہے خدا واسطے ایسے کیا کام کرنے پے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر کہ محبت ہے نا دیکھنا پڑے گا کہ رشتے محبت اللہ واسطے انسان قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ وقت میرے سے بھی آتا ہے تھوڑے سے بھی آتا ہے ہر بندے سے یہ وقت آتے ہیں جدو ایک پاسے رب کی ذات ہوتی ہے ایک پاسے دنیا دیا محبت ہوتی ہیں ادو اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں ہوں رب نو اختیار کیا کہ یا دنیاوی محبت اختیار کر لی ابراہیم علیہ السلام سے لمحہ آیا جدو باپ نے کہا کہ بتوں کی پوجا نہیں چھڈنی ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں تے اللہ واحد کا منن والا میں بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا باپ نے کہا کہ پھر دونوں چو ایک چیز رکھ لے یا تے اپنا رب رکھ لے تے یا پھر منو باپ نو رکھ لے تسی جانتے ہو یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ چھپی دی ہے قرآن مجید کے سپاہیاں کے اندر تمہیں مل جائے گی اگر ترجمہ پڑھو گے ابراہیم علیہ السلام نے پھر کس چیز میں اختیار کیا سی باپ کا رشتہ رکھ لیا سی کہ یا اللہ نو رکھ لیا سی پھر تسی کہو گے گستاخی کی ہے توبہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم قرآن مجید میں ایسے طرح ہی قالوا سلام ابراہیم علیہ السلام نے کیا بھائی سلام علیکم یہ ایک گل ہے نا تسی رب کے مقابلے چ آئے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام باپ کی محبت نو قربان کر دے گا رب نو قربان نہیں کر سکتا باپ کی محبت نو قربان کیتا ابراہیم قرآن دے وچ کیوں دسیا ہے کہ قرآن کو کہانیاں دی کتاب ہے اسی کس نشے دے اندر پہنے پے ہیں ہر بندہ جنتی ہے ہر بندہ جنتی بنیا ہے دوسرے نو دوستی کرنے پے ہیں دوسرے نو مسیح کرنے پے ہیں کہ دوست جا رہا سی تو میں ہی ان پڑھ
بےوقوف چٹے انبڑا دیکھو علماء تے تنقیداں کرن گے کہ ایک بےوقوف ہے. یہ وقت ہوں آ چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی تھوڑی محبت کے اتنے میں چھری چلا دیاں گا. اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہے, میں انہوں نہیں چھڑ سکتا. قوم نو چھڑنا پی گیا. خدا کی قسم قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو, ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو چھڑ دیتا. بادشاہ دے نال ٹکراؤ ہویا جب آدمی کا نوی تنہا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے پیش کیا گیا. تھی جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی لمحے واسطے بھی نہیں ہو سکتی میں خود آیا. ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا ہوا ہے. قرآن مجید جھگڑے کا لفظ استعمال کرتا. علم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا؟ اللہ کے بارے میں سارا جھگڑا سی. ابراہیم علیہ السلام کہتے سن کہ میرا رب بھی رب ہے, زندگی موت جینا مرنا سارا کچھ وہ کون کہتا سی کہ میں جھگڑا. اور پھر کا نتیجہ کی نکلیا؟ ابراہیم علیہ السلام ٹکرا گئے نا بادشاہ دے نال اور اپنے رب کی محبت دے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیتا. تے راوا پا کے نو اگ دے اندر سٹ دیو, چلا کے رکھ کر دے. ڈرے تھے ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر جلال ہے اپنی اپنا انہوں کی پتا سی کہ میں بچ جانا. کوئی کہہ سکتا جرت کر سکتا کوئی عالم دین نے بھی ابراہیم کو پہلے ہی پتا سی کہ میں آگے چڑھنا ہی نہیں. خدا کی قسم نہیں سی پتا ابراہیم علیہ السلام. جی پہلے ہی پتا ہوتا تو پھر امتحان کہتا سی. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں سی پتا کہ میں اس آگ کے اندر بچ جاؤں گا, اور انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی پھر اس آگ کے اندر. کتنی محبت کے اندر, ابھی محبت کے اندر قرآن نہیں کہنا کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. آگ جب چھلانگ لگانی تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی, عقل تے من نہیں نہ سکتی اس گل. اے ابراہیم علیہ السلام دی اللہ دے نال والہانہ شدید محبت تھی کہ انہوں نے اگ دے اندر چھلانگ لگا دی. میں کہنا کہ ایک تے گل نہیں نا, ذرا اے قرآن مجید نو پڑھیے خدا را یہ ترجمہ تے پھر کیا گل ہے کہ اسی خدا دے واسطے نماز علی 5 منٹ نہیں کٹ سکتے تھے. اسی کسے اللہ واسطے کوئی کام کرنا تو تیار نہیں ہے. کوئی ایسی برائی نہیں جی اسی چھٹ رہی ہے رب کی خاطر. لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھا تھا جی کہ وہ سارے سے بڑا راضی. وہ خدا نے مطالبہ کیا ہے کہ سب تو زیادہ محبت اگر میرے نال کرے گا نا پھر میں تینوں منا گا. اگر میرے مقابلے کسی ہور نو زیادہ محبت کی کوئی ہور رشتہ تو رکھ لیا تو تیری یہ عبادت میں قبول نہیں کروں گا. سارا مجید کا مطالبہ ہے. ہوں تھی خود دیکھ لو جو کچھ ہوتا ہے نا سارے معاشرے کے اندر, اسی آنے کہ زہر بھی کھائیے تے روٹی بھی کھائیے صحت بھی بن جائے, یہ کام نہیں ہونا. اس ایک نماز ہی پڑھیے تے بچ جائیے. سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں باقی 4 نماز کا کی حکم ہے. قرآن مجید نے مطالبہ کیا سی کہ ادھا تیتر ادھا بٹیر دین اسلام کے اندر نہیں چلتا. دین اسلام کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ, لوگوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کا فلانا سپارہ مننا فلانا سپارہ میں نہیں مانتا, قرآن مجید کا اے حکم تے میں تسلیم کرنا, قرآن مجید کا فلانا حکم میں تسلیم نہیں کرتا, خدا دی قسم ہے وہ کافر ہے, مسلمان نہیں. قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورا داخل ہو جا. یہ کوئی چیز اگر تو چھڈی تو مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بندہ آتا کہ میں 4 نمازاں چھڈ کے بھی مسلمان رہنا چاہنا. خدا کہتا پیا کہ تو قرآن مجید کا ایک حرف بھی اگر آکھے گا کہ میں انہوں تسلیم نہیں کرتا تو 6000 آیتوں مان لے, تو ایک آیت کا انکار کر دے تو میں وہ بھی تیرا اسلام تسلیم نہیں کرتا. تو 4 نمازاں چھڈ کے انہیں میں سود بھی کھانا ہے تے میں حلال بھی کھانا ہے, تو کہنا کہ میں نچنا بھی ہے تے میں نبی نو بھی مننا ہے. ہاں جی یہ کیڑا اسلام ہے میرے بھائیو, یہ خدا نہیں تسلیم کرتا. ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر اپنی محبوب ترین چیز جڑا بیٹا 87 سال کی عمر چ اللہ نے دیتا, 100 سال جدو عمر ہو گئی بیٹا 13 سالوں کا ہویا تے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ
میں زیادہ محبوب ہوں یا اے بیٹا زیادہ محبوب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب تو ہی محبوب ہے. فرمایا پھر یہ گلے تے چھری چلا کے ثابت کر کے رب دی محبت دے وچ تو بیٹے دے گلے تے چھری نہیں چلا سکے. یہ کوئی چھپی دی ہے گل نہیں چھپی دی، تمہیں سب نو پتا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری چلائی تھی. ہوں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو پتا سی کہ چھری نہیں چلنی، خدا دی قسم نہیں سی پتا. انہوں نے پتا نہیں چھری چل جانی ہے میرے بیٹے کی گردن جدا ہو جانی ہے، تائیں تو میں نے پھیری سی چھری. وہ تو اللہ نے نہیں نہ ہون دیتا، ابراہیم نے تو پورا ٹیل لگا دیتا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے جڑے قصے نے قرآن مجید کے کی سبق دے کوئی سبق دیتے ہیں کہ خدا دے نال سب تو زیادہ محبت کرو گے پھر تھوڑا ایمان اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن اگر تسی کسی معاملے دے اندر اللہ دے بجائے کسی اور چیز نو اگے رکھ لیا، اللہ دا عذاب دے آ سکتا ہے، اللہ دی محبت تانوں کبھی نہیں مل سکتی. سورہ توبہ دے اندر اللہ پاک نے 8 چیزاں گنوائیاں ہیں، 8 چیزاں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزاں تانوں اللہ اور رسول اور جہاد نالوں زیادہ پیاریاں ہیں، وہ 8 چیزاں کل انکان آباؤکم و ابناؤکم، ایک فہرست ہے، و اخوانکم و عشیرتکم، کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارے بیٹے، تمہارا خاندان، و اموالون اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے مندے پڑنے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، اللہ سے زیادہ پسند ہیں. ایک پاسے اللہ دے، ایک پاسے 8 چیزاں ہیں. اگر یہ 8 چیزوں دے نال اللہ دے مقابلے جو تمہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس قرآن مجید ہے نا، کوئی شک رہ گیا ہوں؟ جڑا بندہ اپنی کوٹھی نال زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی کار نال زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے فلاٹاں نال زیادہ محبت کرتا ہے، دکان نال، اپنی بیوی بچیاں نال، اپنے ماں باپ نال، خدا دے مقابلے چ زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کی کہندا ہے انتظار کر، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے. کوئی شک رہ گیا ہوں یہ؟ ہوں دسو ساڈا ایمان کتنے ہے جہدے کو 10 روپے کی خاطر نماز چھڑ دینا میں، ہاں جی، اور جڑے جو کچھ ہو رہا ہے میں آخری جہاں پہلا اعلان کیا سی نا کہ قرآن و حدیث کہتا ہے کہ جدوں تک تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرے گا، نیکی کا حکم نہیں دے گا، برائی تو نہیں روکے گا، تو کامیاب نہیں ہو سکتا. خسارہ اور گھاٹے کی گل ہے. ایمان بھی ہونا چاہیے، نیک عمل بھی ہونا چاہیے، اور تواصو بالحق، حق کی نصیحت کرنی ضروری ہے. اچھا ہوں مینوں دسو، اے مسیال دے لوگ سارے بیٹھے دے، ناراض نہ ہونا. سارے پنڈ 40 کے منڈے نے، 40 کے منڈے کم و بیش 35 لا لو، ساڈیاں ہی اولاداں نے نا. جنج جدوں آتی ہے وہ عزت کی گل ہوتی ہے، لوگ ہاتھ لے کے کھلوتے ہیں، فل لے کے، معزز لوگ داڑیاں والے اگے پگاں والے ہوتے ہیں، جلنیاں ہوتی ہیں، معزز طریقے لوگ آتے اٹھو یار جنج آئی ہے، آئے تو کہتے رہی ہیں جنج کے استقبال لیے آئے ہیں. جب شادی حالت جی جانے ہیں نا تو جنج آنے والی ہوتی ہے تو دوست آتے ہیں اٹھو یار ہاں آئے دے ہیں وہ دھی کی جنج ہے استقبال کرنے واسطے. جب استقبال نہ کیا تو ساڈا روٹی کھانے نہیں آئے. عزت جنج کی کرنی جڑی ہے یہ پنڈ کی بھی عزت ہوں انسانیت کی بھی عزت. ہوں صورت حال کی سارے پنڈ کے 30-35 منڈے نے، انہوں منڈیا کا میں نام بھی لینا، تمہیں سب کو پتا. قرآن و حدیث کہتی کہ اگر تم سچی گل نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں دینا، برائی تو منع نہیں کرتا، تیری نماز نماز ہی کوئی نہیں ہے. میں کہنا جنہوں شک ہے آ کے مناظرہ کر لو. اگر کوئی شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، سچ نو سچ نہیں آتا،
ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਦੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਖਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਕਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੋਹੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਏ ਦੋਏ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਟਰਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਮਿਆ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜੰਮਿਆ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਜਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਤਰੀਨ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼, ਇਹ ਖੁਤਬੇ ਸ਼ੁਤਬੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ ਰੌਣਕ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਂਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਫੈਰਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਛੜੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ, ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਮੇ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਮਸੀਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਵੜਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਜਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੁਜਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਆਹ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਰਿੰਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲ ਢਮਾਕੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਬਸ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਫੈਰਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਜਦੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਸਜਦੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਦਈ ਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਸਲ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਕਾਂਗੇ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਿਲਾਵਤ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਤਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਢਾਹ ਛੜਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵੱਕੋ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਏਗਾ,
یہ خیال است تو محال است، یہ محال گل ہے، سچی گل نہیں ہو سکتی۔ تے اج یہ طے کر رہی ہے جنہ جنہ دیا اولاداں ہیں وہ کوئی میرا خیال ہے کتے کے بچے بھی جمے دے ہون نا تے لوگ انہاں نوں بھی چک کے گھر نوں لے جاندے نے، کئی واری کہ سوہنے لگدے نے کتے تے پھلے۔ یہ کیسے لوگوں نے جمے نے جانے کہ جڑے ساری رات باہر کھلو کے لوگوں کو وٹے مارتے ہیں، نچتے گاندے نے، ہوئے ہوئے توتے کرتے ہیں، جنجاں دیا بے حرمتیاں کرتے ہیں۔ انہوں کوئی انہوں کا پیو بھی نہیں ہے، نہ انہوں کی ماں ہے، نہ انہوں کا چاچا ہے، نہ انہوں کا تایا ہے، انہوں ڈکنے والا ہی کوئی نہیں۔ جو وہ نہیں ڈک سکتے تو مسجد کے اندر کوئی 15-20 نمازی بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ جڑے آخر کے اسی ڈکا پانے ہیں۔ اس سلسلے سے غور کر لو، دعا کرنا کہ یا اللہ سانو سچی نماز پڑھنے کی توفیق عطا۔ لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک دا بیان سنیا تے بعد جماعت نماز ادا کی جمعے دی تے انشاءاللہ پیارا بیان ہویا تے ہن ساڈی ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو تے انشاءاللہ اسی ہن تانوں اپنا بیان سنانے مسجد دا۔ اللہ حافظ۔